بنت رسول مادر آل رسول ہے، یعنی ہدایتوں کا خزانہ بطول ہے۔ کلی کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ، فاطمہ کا تذکرہ ہے پنجتن کا تذکرہ، اکلی کا تذکرہ، حلتا سے فاطمہ زہرا یہ ثابت ہو گیا، ارے عرش پر بھی ہے تیرے گھر کے چلن کا تذکرہ، اکلی کا تذکرہ، شے پر جبریل کو اب بھی فرشتے دیکھ کر، ارے ڈرتے ڈرتے کرتے ہیں خیبر شکن کا تذکرہ، اکلی کا تذکرہ، عرش والے عرش پر جائیں تو حیرانی ہے کیوں، اصل میں معراج ہے سیر وطن کا تذکرہ، اکلی کا تذکرہ، ابتدا شبیر جس کی اور زینب انتہا، کربلا دراصل ہے بھائی بہن کا تذکرہ، مختارز ہے، نام پر زینب کے ظاہر مانگ لے شبیر سے، ارے بھائی کو محبوب ہوتا ہے بہن کا تذکرہ، اکلی کا تذکرہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی، پروگرام عظمت قرآن اور تعظیم جناب سیدہ کے موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات میں وقت نکالا اور آپ تشریف لائے۔ تو قبلہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم گزشتہ پروگرام میں ہم عظمت جناب سیدہ پہ بات کر رہے تھے، تو پروردگار نے قرآن میں شہزادی کا کیا عظمت بیان کی ہے، اور شہزادی کونین کا قرآن سے کیا ربط ہے، اس بارے میں ہمارے ناظرین کو آپ کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
گزشتہ پروگرام میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ سیدہ اور قرآن کا ربط کیا ہے، اور صرف سرکار دو عالم نے تعظیم سیدہ کو انجام نہیں دیا بلکہ حکم خدا تھا، اور ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ قرآن کا سیدہ سے کیا ربط ہے کہ اسی گھرانے کو کتاب عطا کی گئی ہے، اور اعجاز قرآن اگر ظاہر ہوگا جی تو وہ اسی گھرانے سے ہوگا، اور اسی گھرانے کو مصطفیٰ بنایا گیا، اور اس کی نشانی یہ تھی کہ کائنات کے نبی اس پر سلام کرتے ہیں۔ تو اس وقت میں نے ایک آیت کا تذکرہ کیا تھا، اور اسی سے میں مسلسل ہو جاؤں آج، تاکہ گفتگو میں ایک ربط بھی باقی رہے اور ہمارے سننے والوں کے لیے اس کا لطف بھی رہے کہ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے۔ دیکھیے، میں نے اعجاز قرآن یہ بتایا تھا گزشتہ پروگرام میں کہ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ اگر یہ مردے پہ بھی پڑھا جائے، کیونکہ کلام الہی اور کلام الہی کی عظمت یہ ہے کہ جو اعجاز وہ خود بیان کر رہا ہے وہ یقیناً کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور خالق سچائیوں کا خالق ہے اور وہ سچا خدا ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میرا کلام ایسا ہے کہ پہاڑوں پہ پڑھا جائے تو وہ چلنے لگے، لیکن یہ پتہ کب چلا؟ جب ان تک قرآن پہنچا، جب وہ قرآن پڑھیں گے جن پر قرآن نازل کیا گیا یا جنہیں عطا کیا گیا، اور وہ یقیناً خانوادہ سیدہ عالمیان ہے۔ تو اس کی مثال کیا ہے؟ بھئی مردے تو اب بھی نہیں بول رہے، پہاڑ تو اب بھی نہیں چل رہے، تو زمانہ یاد کرے اور عالم اسلام اپنی کتابیں کھنگالے اور ہر کلمہ گو تاریخ کو پڑھے تو اسے پتہ چلے گا کہ جب نجران کے عیسائی نبی سے مباہلے کے لیے آئے ہیں اور بضد تھے اس بات پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے فرزند ہیں نعوذ باللہ، تو بات ظاہر ہے کہ جب دلیلیں دی گئیں اور وہ نہ مانے تو آیت آ گئی جسے ہم آیہ مباہلہ کے نام سے پڑھتے ہیں، اور اس آیت میں یہ جملے نازل ہوئے، یہ لفظ نازل ہوئے کہ دیکھو اگر علم آ جانے کے بعد بھی یہ تم سے حجت کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، ہم اپنی عورتوں کو، اپنی مستورات کو لائیں، تم اپنی مستورات کو۔ تو جب چلے ہیں سرکار دو عالم تو ظاہر ہے اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور علماء اہل سنت نے بھی، علماء تشیع نے بھی، سب نے لکھا کہ جس وقت حدیث قصہ آئی ہے اور ورود حدیث قصہ اسی کے اگلے روز کا یہ واقعہ ہے کہ مباہلہ ہونا تھا اور سیدہ علی اور حسنین کریمین کو لے کر یہ پنجتن چلے ہیں میدان مباہلہ کی طرف، تو سامنے سے نجران کے عیسائی مباہلہ کرنے آئے، اور یہ بات مستحکم ہے سب کے نزدیک کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو خبردار، جو ان کا سب سے بڑا پادری تھا، جو ان کا پیشوا تھا، اس نے کہا دیکھو خبردار مباہلہ نہ کرنا، ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، وہ نور دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے چلنے لگیں۔ میرا یہاں سوال یہ ہے کہ ہم اسے سن تو لیتے ہیں، ہم اسے واہ واہ بھی کرتے ہیں، مجلسوں میں بھی سنتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھا ہے، علماء بھی اسے بیان کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مصطفیٰ کو پہلے نہیں دیکھا تھا عیسائیوں نے؟ دیکھا تھا، جبھی تو بحث کر رہے تھے۔ اچھا ظاہر ہے کہ اب شہر علم تک آئیں تو دروازے سے ہو کے آئے ہوں گے، نبی مسجد میں ہیں تو علی بھی ساتھ ہی ہوتے تھے اور حسنین کریمین آغوش میں ہوتے تھے، تو چار ہستیوں کو دیکھا ہوا ہے۔ تب تو انہوں نے نہیں کہا، تب تو بحث کر رہے تھے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، تب تو نہیں مانے کہ ان کا چہرہ دیکھ کے، ان کا نور دیکھ کے پہاڑ چلنے لگے۔ آج ایسا کیا فرق آ گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ چلنے لگیں؟ تو ذرا دقت سے اس واقعے کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج وہ اپنے محور و مرکز کے ساتھ آ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ بھئی محور تو رسول خدا ہیں، اگر محور سرکار دو عالم کی ذات ہوتی تو کبھی بھی ایک روز پہلے حدیث قصہ میں مصطفیٰ کے نام سے تعارف ہوتا، مگر تعارف سرکار دو عالم کے نام سے نہیں ہوا، تعارف یہ ہوا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا، کہا یوں بھی جا سکتا تھا مصطفیٰ ہیں، ان کی بیٹی، ان کا داماد، ان کے نواسے، یا علی ہیں، ان کے خسر ہیں، ان کے بھائی ہیں، کائنات کے نبی ہیں، ان کی زوجہ ہیں، ان کے بیٹے نہیں۔ تعارف کرایا ہے جناب سیدہ سے، کیوں؟ کیونکہ وارث قرآن سیدہ کو بنایا، اور ہر فضیلت کا محور و مرکز سیدہ کی ذات کو بنایا، اور یہیں سے حدیث قصہ کا ربط لوگوں کو قرآن میں آج تک فضائل سیدہ نہیں نظر آ رہا ہے، قرآن میں سیدہ کے صرف فضائل نہیں، اور یہ بھی ابھی آگے چل کے بیان کروں گا اسی نشست میں، کہ صرف سیدہ کے فضائل نہیں ہیں، جو شہزادی کے دروازے سے یا شہزادی سے جڑ گیا اس کی بھی تعظیم قرآن نے کی، اور یہی قرآن کا ربط ہے، اور یہی ظاہر ہے کہ قرآن خود تو نازل نہیں ہوا، پروردگار کا کلام ہے، اور ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ پروردگار نے تعظیم سیدہ کو کیسے اجاگر کیا، کیسے لوگوں تک پہنچایا، کیسے بیان کیا، تو یہی قرآن ہی بتائے
آئے گا ظاہر ہے ہمارا تو پروردگار سے کوئی رابطہ نہیں، یا اس کے نبی کے ذریعے یا اس کی کتاب کے ذریعے، اور دونوں تعظیم سیدہ کر رہے ہیں۔ تو مباہلے میں جب گئے تو کتاب تو عطا ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کے عمل بتا رہا ہے دروازہ سیدہ پہ رک کے سلام کرنا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سلام کرو مصطفیٰ بندوں پہ جنہیں کتاب دی گئی ہے، جو وارث ہیں قرآن کے۔ تو سیدہ کے دروازے پہ سلام کیا۔ مباہلے میں عیسائیوں کا، نجران کے یہ کہہ دینا کہ یہ اگر اشارہ کر دیں، آغا وحید خراسانی اس وقت مرجع تقلید ہے، قم المقدسہ میں زندہ ہے، پروردگار انہیں زندگی عطا فرمائے۔ ان کی تقریرات کا ایک مجموعہ ہے جس میں انہوں نے بڑا حسین جملہ لکھا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کی ایک حدیث ہے کہ فاطمہ میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان کی روح ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ یہ ظاہری پہلوؤں کے درمیان نہیں ہے کہ ایک پہلو یہ ایک پہلو یہ اور درمیان میں روح ہے۔ ان کا نہیں، نبی کا ایک پہلو ہے نبوت، دوسرا پہلو ہے آئے ولایت کے مطابق ولایت، اللہ تمہارا ولی، نبی تمہارا ولی، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے تو نبی بھی ولی ہے۔ اور یہ صرف ہمارے نبی کو، ہمارے سرکار کو، ہماری جانیں ان کی ذات پر قربان، انہیں شرف حاصل ہے کہ بیک وقت نبی بھی ہیں، امام بھی ہیں، ولی بھی ہیں، جیسے اللہ ولی ویسے مصطفیٰ ولی۔ تو شیخ وحید کا جملہ آپ کے حوالے، اور دیانت بھی یہی ہے، پروردگار انہیں زندگی اور طول عمر عطا فرمائے۔ اور اس وقت ایام فاطمیہ میں بہت ضروری سمجھتا ہوں ان کا تذکرہ کرنا۔ قم المقدسہ میں جو جلوس منعقد ہوتا ہے اور جو عزاداری، اس کے بانی اور اس کے منتظم ہیں، اور خود 85 اور 90 سال کی عمر کے درمیان پا برہنہ اس جلوس کی قیادت کرتے ہیں۔ اگر آپ گئے ہیں اور مولا ذکر کے تو خیر ہم سب کو اطباء عالیات کی زیارت سے مشرف فرمائے، تو آپ جا کے دیکھیے۔ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پا برہنہ جلوس کی قیادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ جملہ لکھا کہ ایک پہلو نبوت ہے، ایک ولایت۔ اب مباہلے کی ترتیب پہ غور کیجئے، آگے نبوت جا رہی ہے، درمیان میں سیدہ ہے اور پیچھے ولایت ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ وہ روح ہے جس نے نبوت کو ولایت سے جوڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی قبلہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ کی گفتگو ہے۔ ناظرین، وقت ہوا ہے بریک کا، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ آلے رسول ہے بنتے رسول مادرے۔ جی ہم بریک کے بعد حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی۔ آئیے چلتے ہیں ان سے اور سوال کرتے ہیں۔ جیسے قبلہ سارا قرآن جناب سیدہ کی تعظیم بیان فرما رہا ہے، تو ابھی آپ بیان فرما رہے تھے کہ جو جناب سیدہ سے جڑ جائے اس کی عظمت بھی قرآن میں بیان کی گئی، تو تھوڑا سا اس پر آپ روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ کہ ابھی میں نے، اور بڑا اہم سوال آپ نے کیا کہ جو جڑ جائے، یا گفتگو کے درمیان میں نے یہ جملہ کہا کہ صرف تعظیم سیدہ نہیں بیان کر رہا قرآن، جو سیدہ سے ملحق ہو جائے، جس کا رشتہ سیدہ سے بن جائے، اس کی بھی تعریف کرتا ہے۔ کیونکہ میں نے جیسے ابھی عرض کیا، محور فضیلت اور بی بی کے القاب ویسے تو 200 سے زیادہ القابات کتابوں میں موجود ہیں، انہی میں کا ایک لقب ہے ام الفضائل، اور یہ باقاعدہ کسی مقام پہ میں اس پہ بہت تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، بہت تفصیل طلب گفتگو ہے کہ یہاں ام کے معنی کیا ہیں، لیکن اجمالاً عرض کر دوں اپنے سننے والوں کے لیے کہ ام کہتے ہیں اصل کو، منبع جہاں سے جاری ہو، جو اصل ہو۔ تو فضائل کی اصل ہیں سیدہ، جیسے میں نے بھی بیان کیا کہ محور و مرکز سیدہ ہیں۔ تعارف پروردگار اپنے ملائکہ کو تعارف کرا رہا ہے سیدہ کے نام سے کہ سیدہ کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، تو محور و مرکز۔ اب جس کا رشتہ جتنا نزدیک تر ہوتا گیا شہزادی سے، اتنے زیادہ اس کی تعظیم کرتا رہا۔ اب میں بتدریج بیان کرتا ہوں کہ حضرت سلمان کے بارے میں، سلمان محمدی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ حضرت سلمان جو ہے وہ اپنی داڑھی سے، ریش مبارک سے جاروب کشی کیا کرتے تھے سیدہ کے دروازے میں۔ اللہ جانے کہ سلمان کے دل میں کیا تعظیم تھی، اور 10 درجے ایمان پہ ہیں حضرت سلمان، اور یہ حدیث ہے کہ ایمان کے 10 درجے اور 10ویں درجے پہ سلمان ہے، اور منا اہل بیت کی سند حاصل ہے حضرت سلمان کو۔ تو اور ظاہر ہے کہ کائنات کا کوئی شخص سلمان جیسا ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایمان کے 10 درجے ہیں اور آخری درجے پہ سلمان کھڑے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب یہ عظمت موجود ہے تو غدیر کے موقع پر، اور غدیر ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آخری سال ہے اور حجۃ الوداع سے پیغمبر اکرم واپس آ رہے ہیں، تو غدیر کے موقع پر جب سلمان نے علی کو دیکھا نبی کے ہاتھوں پہ، اور نبی نے وہ مشہور زمانہ اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، تو اس وقت حضرت سلمان، اب ایک چیز ہوتی ہے خوشی کے آنسو، سلمان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے۔ تو اب ظاہر ہے ہر طرح کے افراد موجود ہوتے ہیں، تو ایک صاحب کہنے لگے دیکھو بھائی خوشی کا موقع ہے اور سلمان رو رہے ہیں،
تو آیت آ گئی. دیکھیے جاروب کش در سیدہ تھا. واہ 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 سبحان. تو اب سلمان کے دفاع میں رحمان نے جواب دیا, پروردگار نے جواب دیا, اور وہ جواب قرآن میں موجود ہے. کیا کہ آیت موجود ہے کہ جب یہ وہ آپ سے سنتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوا ہے, ترا اعینہم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق, ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, کیوں؟ انہوں نے حق کو تھوڑا سا پہچان لیا ہے. سبحان اللہ. تو سلمان جڑے دروازے سیدہ سے, اتنے عرصے خدمت کی تو منا اہل بیت بھی ہوئے. قرآن نے سند بھی دی کہ سلمان حق کو پہچان چکے ہیں. ذات علی کا معجزہ یہ ہے کہ ذات علی کو دنیا میں درک ہی نہیں کیا جا سکتا کہ علی کے کمال کی حد کیا ہے. اور یہ کمال اللہ نے رکھا ہے, اس لیے ظاہر ہے کہ اب موضوع کوئی بھی ہو ذکر علی کے بغیر علی کا چاہنے والا رہ نہیں سکتا, اور ذکر علی ذکر سیدہ سے جڑا ہوا ہے. اسی لیے کفو رکھا کہ وہاں اگر فضیلتوں کا یہ معیار ہے تو یہ ام الفضائل ہے. تو علی کو دیکھا اور سلمان نے یہ کہا تو آیت آ گئی کہ سلمان حق کو تھوڑا سا پہچان گئے, جس علی کو زمانہ درک نہیں کر سکتا, کچھ حد تک صحیح, لیکن سلمان نے درک کیا, اور وہ در سیدہ کی خدمت کرنے کا فیض. دوسرا معاملہ, یہ ایک سوال سمجھ لیجئے, روایت سمجھ لیجئے, اور اسے علماء اہل سنت نے بھی لکھا ہے. علماء اہل سنت نے اس کو ایک عالم سے نقل کیا, اور ہمارے یہاں یہ امام سے بھی نقل ہے, اور ابن شہر آشوب نے بھی اپنی کتاب میں, علامہ ابن شہر آشوب نے مناقب اہل ابی طالب میں لکھا کہ کسی نے امام سے یا عالم سے, دونوں طریقے سے موجود ہے, یہ سوال کیا کہ سورہ مبارکہ دہر, پنجتن نے 3 دن روزے رکھے تو سورہ دہر نازل ہوئی 30 آیت ہے. تو اللہ جہاں قرآن میں, اور یہ بڑی لطیف بات ہے اور اس کو توجہ سے ہمارے سننے والے سنیں, کہ جہاں اللہ قرآن میں جنت کا تذکرہ کرتا ہے, حوروں کا تذکرہ کرتا ہے, سونے کے محلات کا تذکرہ کرتا ہے, لیکن کمال یہ ہے کہ جا کے دیکھیں اور سورہ دہر کی تلاوت کریں, اور اس طرح بھی غور کریں کہ اللہ نے سورہ دہر میں حوروں کا تذکرہ نہیں کیا اور سونے کے محلات کا تذکرہ نہیں کیا. سبحان اللہ. تو پوچھنے والے نے یہ پوچھا کسی عالم سے, امام سے, دونوں طریقے سے میں نے عرض کر دیا, جس طرح بھی آپ کو مل جائے, شیعہ سنی دونوں علماء نے لکھا کہ اس نے پوچھا کہ بھئی کیا وجہ ہے, سورہ دہر میں نہ حوروں کا تذکرہ ہے نہ سونے کا. تو امام نے یا اس عالم نے یہ کہا کہ یہ تلاش کرو کہ یہ آئی کن کی شان میں ہے. تو کہا بھئی پنجتن کے دروازے سے 5 روٹیاں گئیں اور اس کے بدلے میں یہ آیت آئی. تو کیا پنجتن میں نبی شامل تھے؟ ان روٹیوں میں مصطفیٰ کی تو روٹی ہی نہیں تھی. علی کی روٹی ہے, سیدہ کی روٹی ہے, حسنین کریمین کی. کا 5ویں کس کی ہے؟ کا ان کی کنیز جناب فضہ کی. اس کا مطلب ہے 3 روز میں 5 5 5 15 روٹیاں گئیں, 3 روٹیاں جناب فضہ کی ہیں. فضہ عربی میں کہتے ہیں چاندی کو. تو انہوں نے پلٹ کے یہ کہا کہ اللہ نے فضہ کے احترام میں سونے کا نام ہی نہیں لیا. سبحان اللہ. کیونکہ فضہ کی عظمت بیان کرنی. میں کہا اچھا یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ فضہ کی عظمت بیان کرنی ہے, فضہ چاندی کو کہتے ہیں, تو سونے کی بات نہیں کی. یہ حوروں کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ جہاں جنت کی بات کرتا ہے تو حوروں کا بھی تذکرہ کرتا ہے. کہا آئی کس کے گھر ہے؟ سیدۃ النساء العالمین کے گھر. سبحان اللہ. جنت کی بیویوں کی ملکہ, اور ملکہ کے ہوتے ہوئے کنیزوں کے تذکرے نہیں ہوتے. سبحان اللہ. یہ روایت ایسے کتابوں میں موجود ہے, مگر ایک عالم گزرے شیخ جعفر شوستری, ان سے کسی نے سوال کیا. اب ظاہر ہے کہ میں یہ تذکرہ نہ کروں تو شہزادی کا تذکرہ مکمل نہیں ہوتا, اور یہ ذہن میں رکھیے گا جس کا رشتہ جڑتا گیا. فضہ خادمہ ہے, سلمان خادم ہے. جب ان کی تعظیم کر رہا ہے تو ایک ایسی ہستی بھی ہے جسے سیدہ نے بیٹا کہا ہے, اور اسے عباس بن علی کہتے ہیں, قمر بنی ہاشم کہتے ہیں. بہت بڑے عالم گزرے ہیں شیخ جعفر شوستری. حرم امام حسین میں 25 برس انہوں نے اشرا پڑھا. ان سے کسی نے سوال کیا کہ شیخ یہ بتائیے کہ ما احترام العباس فی القرآن, قرآن میں عباس کا احترام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا قرآن میں عباس کا احترام؟ تو پلٹ کے کہنے لگے کہ آپ سے ہی ہم نے سنا ہے سرکار کہ فضہ کے احترام میں اللہ نے سونے کا تذکرہ نہیں کیا سورہ دہر میں, اور بی بی کے احترام میں اس سورہ میں حوروں کا تذکرہ نہیں کیا. سبحان اللہ. تو عباس کو اگر بیٹا کہا ہے سیدہ نے, تو عباس کا بھی تو احترام کیا ہوگا قرآن نے, کیونکہ رشتہ جو سیدہ سے, یہی ہمارا موضوع ہے کہ رشتہ سیدہ سے جڑ گیا. تو مسکرائے اور ایسے جواب علماء کو ہی زیب دیتے ہیں. پلٹ کے کہنے لگے کہ جاؤ قرآن پڑھو. پروردگار نے قرآن میں پہلے پوچھنے لگے یہ بتاؤ عباس کا سب سے مشہور لقب کیا ہے؟ قمر بنی ہاشم, آپ سب جانتے ہیں قمر بنی ہاشم, بنی ہاشم کا چاند. تو کہنے لگے اب قرآن پڑھنا, قرآن میں اللہ یہ تو کہتا ہے قیامت میں سورج بے نور ہو جائے گا, یہ نہیں کہتا کہ چاند بے نور ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ عباس کا احترام ہے. ایک مرتبہ بیٹا کہا ہے
تو جو سیدہ سے جڑ جاتا ہے، کیوں ام الفضائل ہیں، تو قرآن صرف سیدہ کا احترام نہیں کرتا، رشتہ قرآن یہ ہے اپنے وارث سے کہ جو اس وارث سے جڑتا چلا جائے گا ورثہ اس کا احترام کرتا چلا جائے گا۔ واہ 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 واہ، جو بیوی سے جڑتا چلا جائے گا اس کا احترام بڑھتا جائے گا۔ بہت ہی خوبصورت قبلہ آپ نے اس موضوع پر گفتگو کی ہمارے ناظرین کے لیے۔ اب وقت جو ہے ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ جی ناظرین، ہماری اس ٹرانسمیشن کا، اس پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ اپنے میزبان خاور رضا نقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ بنتے رسول مادرے آلے رسول ہے، یعنی ہدایتوں کا خزانہ